قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر شروع ہو رہی ہے سورہ انفال۔ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ انفال دراصل نفل کی جمع ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نفل سے مراد یہ ہے کہ جو واجب یا حق سے زائد ہو، اور جب یہ تابع طرف سے ہو تو اس طرف یعنی وہ تمام خدمات ہوتی ہیں جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر، یعنی ہم جو نفل نماز پڑھتے ہیں، یہ انفال اسی کی جمع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، پھر جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے ہمارے لیے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے، بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے۔ یعنی یہ خاص طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب احد کے پہاڑ میں جو جہاد ہوا تھا، جو جنگ احد تھی، اس میں جو کچھ بھی مال غنیمت آیا تھا وہ اس میں کافی آپس میں غلط فہمیاں ہوئی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ گویا آنکھوں دیکھتے ہوئے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ یعنی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انفال کے لیے خاص طور پر کہہ ہی دیا کہ یہ آپ اللہ کے لیے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو وہی اس کا فیصلہ کرنے پر قادر بھی ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے۔ یہ جنگ احد میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کی اس وجہ سے زیادہ اہمیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کو آزمایا تھا، اور تو دونوں گروہوں میں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ایک گروہ مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ وہ موقع تھا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتائی تھی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، آسمان سے بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ وہ وقت تھا جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، تم ان کی گردنوں پہ ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا تھا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ کوئی جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج کے ساتھ جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ یعنی مسلمان ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھائیں بلکہ ڈٹ کے جہاد میں مقابلہ کریں، اور اگر ایسا کرو گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اے نبی تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ میں جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھے کہ اللہ مومنوں کو ایک بہتر آزمائش کے ساتھ کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس میں بھی خاص طور پہ جنگ بدر کا ذکر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر ریت لے کر ہاتھ میں شہت الوجود کہتے اور کفات کی طرف پھینک رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مٹی آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ تمہاری جمعیت کتنی مضبوط کی نہ ہو، اس کو
توڑ دیں گے اور وہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکے. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد اس کی سرتابی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر ان کو سنواتا بھی تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم سے گناہ کیا، اور جان رکھو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. یعنی وہ تمام اجتماعی فتنے جو عام طور پر گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، بلکہ نہ صرف گناہ کی طرف لے جاتے ہیں بلکہ اس میں وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اس گناہ میں شامل تو نہیں ہیں لیکن وہاں سوسائٹی میں رہتے ہیں تو لہٰذا آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم کمزور تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. پھر یہ اللہ نے تم کو نہ صرف یہ کہ مضبوط کیا، جائے پناہ مہیا کی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مدد پہنچا دے گا، اور وہ تمہاری برائیوں سے تم کو دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں. خاص طور پہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ساری سازشیں کی جا رہی تھیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ اس بات کو بھی یاد کرنے کو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تو تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ اس بات کی بھی اہل مکہ خاص طور پہ بار بار اس بات کی بھی یعنی دعا کیا کرتے تھے. ایک طرح سے دعا ہی کہا جائے گا کہ اگر واقعی یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک کہ تو ان کے درمیان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کرتے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ اس مسجد کے وہ جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کے گھر اور اللہ کی مسجد کی حفاظت سے وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تقوی پر ہوں، ورنہ یہ عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکو اپنے انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جیسے ہی اذان دی جاتی تھی یا نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ منکران حق جو ہیں باہر کھڑے ہو کے یا تو سیٹیاں بجاتے تھے یا تالیاں بجاتے تھے یا آوازیں کستے تھے نماز پڑھنے والوں پر کے لیے، نماز پڑھنے والوں پر اور نماز کے لیے جانے والوں پر. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہی کہہ رہا ہے کہ اب ان کو عذاب چکھایا جائے گا. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. اللہ کے کام کو روکنے کے لیے اگر پیسہ خرچ کیا جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا یہ تو ہر آدمی کو خود سمجھ میں آنے چاہیے جو صاحب ایمان ہو. اور پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں. اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے درگزر کر لیا جائے گا،
لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو جو کچھ گزشتہ قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے وہ تو پھر سب کو ہی معلوم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مدبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی قبول کر لو۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ لیے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ ہو چکا ہوتا تو وہ ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا وہ اسے ظہور میں لانا چاہتا تھا، اور وہ ظاہر اللہ کو کون روک سکتا ہے، تاکہ وہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا رہا تھا تاکہ تم میں زیادہ طاقت آ جائے، تاکہ تمہیں یہ لگے کہ وہ تعداد میں تم سے کم ہیں اور ان کی ہمت ٹوٹ جائے کہ انہیں لگے تم ان سے تعداد میں کہیں زیادہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں تک کا حال جانتا ہے۔ یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی وہ اسی طرح ظہور پذیر ہو جائے کہ جس طرح اللہ اس کو چاہتا تھا، کیونکہ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور جب اللہ سے ہم کامیابی مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو مومنین ہیں ان کی تو مدد کرے گا ہی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں سے کیسے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش میں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا کہ جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہ میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ دراصل مدینے کے جو منافقین تھے وہ سب لوگ مل ملا کے جو ایک جنگ کی صورت میں نکل رہے تھے، تو اس وقت وہ اپنے دینی جوش میں بہت پاگل ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے، اور شیطان نے بھی ان کو کافی سپورٹ کیا تھا، تو یہ اس کی بات ہے۔ مگر جب دونوں گروہوں کا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ اب جب وہ دونوں گروہ سامنے ہوئے، ظاہر ہے کہ یہ جب ان لوگوں نے اس کے مطلب جہاد کا اعلان کیا اور جہاد شروع ہوا تو شیطان تو پھر ان کی تعداد کو شیطان گھبرا گیا، کیونکہ شیطان تو شیطان ہی ہے نا۔ کہتے ہیں اس وقت شیطان ایک ایسی شکل میں تھا کہ سب دشمنوں کو مشورے دے رہا تھا کہ تم بہت اسٹرانگ ہو اور تم ضرور جیت جاؤ گے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ اب تو مقابلہ بالکل الٹ گیا تو کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان، ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس دینی طاقت ایمانی طاقت ہوتی ہے تو ہم چاہے تھوڑے ہوں یا کم ہوں، ہم اللہ کے پر بھروسہ کر کے اس چیز میں کود جاتے ہیں۔ تو یہ ان کفار کے لیے یہ خبط ہوتا ہے، ایک دیوانگی ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور
کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ ہے وہ سزا یا یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے خود ہی پہلے سے کیا ہوا تھا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ بہت قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق بھی کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے اور یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو کئی یہودی قبیلوں کے ساتھ آپ نے کئی معاہدے کیے تھے کہ جب اگر جنگ ہو یا جہاد ہو تو وہ ہمارا ساتھ دیں، لیکن جب کبھی ان کی ضرورت پڑتی تھی وہ ہمیشہ پیٹ دکھا کے چلے جاتے تھے۔ بس اگر یہ تم لوگ لڑائی میں تم لوگوں سے مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار نہ کر سکیں اور ان کے حواس ختم ہو جائیں، اور توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ طور پر اس کے آگے پھینک دو، یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ جس کے ساتھ آپ معاہدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ آپ معاہدہ ان کے سامنے پھینک دیں۔ یقیناً اللہ خائنوں کو نہیں پسند کرتا۔ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو ان کا ساتھ لینے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے دشمنوں کو اور ان دوسرے لوگوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی، اگر دشمن سلامتی اور صلح کی طرف آمائل ہو تو تم بھی ان کے ساتھ آمادہ ہو جاؤ۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے لوگوں کے دل جوڑ دیے اور وہ محبت سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست دانا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے، تمہارے اہل ایمان کے لیے اور تمہارے اس دین کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بس اللہ کافی ہے اور اللہ کی مدد کافی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اگر اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ تم ابھی کچھ کمزوری ہے تمہارے اندر، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اللہ پہ توکل کر لیں، اللہ کی طرف سے مدد مانگ لیں، تو بس آپ یقین رکھیں کہ آپ کی طاقت کو اللہ تعالیٰ دگنا کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کے لیے ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کی ایک کن سارے کاموں کو ممکن بنا دیتی ہے، بس ہمارے توکل کی ضرورت ہے۔ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ اللہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی،
جو کچھ مال تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے تو اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جنگی قیدی بن کر آ گئے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں، اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی اور دوست اور رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے۔ دارالسلام یعنی سلامتی کی جگہ، جو کہ مدینے کو کہا جا رہا ہے۔ تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہجرت کا اعلان ہو تو سب مسلمانوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں یہ کہہ کے کہ نہیں میری جائیداد ہے، یہاں میرا سب کچھ ہے، یہاں میرے ماں باپ کی میتیں یہاں گڑی ہوئی ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ اللہ اور رسول کے لیے جو ہجرت کا اعلان ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین اور بڑھ کر ہے، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک وہ لوگ جو مکے میں رہ گئے ہیں ہجرت کر کے نہ آ جائیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ اگر کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہے، کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہے، تو ان کے خلاف ہم اپنے کسی ایسے حلیف کی مدد نہیں کر سکتے جو ہم سے دینی مدد بھی مانگ رہا ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معاہدے پر آپ نے دستخط بھی نہیں کیے تھے کہ ایک صحابی آئے اور جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ ابھی آپ نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے تھے لیکن آپ نے کہا نہیں میں زبان دے چکا ہوں کہ جو لوگ مکے میں ہیں وہ مکے میں ہی رہیں گے، تو لہٰذا اتنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ صحابی جو تھے وہ زندگی کی بڑی مشکل ترین وقت سے گزر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کا زیادہ پاس رکھا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فساد اور بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر چھوڑے اور جدوجہد کی، جنہوں نے پناہ دی، مدد کی، یعنی انصاری اور مدینے والے، تو وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے، بہترین رزق ہے۔ مگر بعد میں جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے تو وہ بھی شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کے تمام فیصلوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ انفال پوری ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اب سورہ توبہ کل شروع کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بتائی ہوئی تفسیر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور اس پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔